إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے خاص ہے جو تنہا تنہا اکیلا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اولاد دینے والا، نفع اور نقصان کا مالک ہے، عزت اور ذلت کا مالک ہے، اور ان گنت لاتعداد درود و سلام رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، جن کے سوا کوئی بھی انسان غیر مشہور عطا کے لائق نہیں ہے۔ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید، سب سے بہترین ہادی، سب سے بہترین رہبر و رہنما، مقتدا اور پیشوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین کے اندر نکالا جانے والا ہر وہ نیا عمل، عقیدہ، نظریہ جو بغیر سابقہ مثال کے اپنایا جائے اور کتاب و سنت کے اندر اس پر کوئی دلیل نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک بھی گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں بدعات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر جتنی بھی عبادات عائد کی ہیں، جو عبادت فرض کی ہے، اس کا ایک ہی مقصد بیان کیا کہ ان عبادات کی وجہ سے انسان متقی بن جائے، تقوی اس کے اندر آ جائے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزوں کا بھی یہی مقصد بیان کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جائے، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ تقوی کہتے کس کو؟ میرے بھائیوں، یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے، یہ بات دل و دماغ میں بیٹھ جائے، تو ہماری زندگی اس کا نقشہ بدل جائے۔ یاد رکھیں، ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک اجتماعی اور دوسرا انفرادی۔ ہم مسجد میں یہاں جمع ہیں، یہ ہماری اجتماعی زندگی ہے۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی ہم رہتے ہیں، اجتماعی زندگی، اور انسان اپنی اجتماعی زندگی کے اندر گناہوں سے بچتا ہے۔ آپ کو معاشرے کے اندر بہت کم ہی، بہت نہ ہونے کے برابر کوئی ایسا شخص ملے گا جو مجلس کے اندر، لوگوں کے اندر کوئی برائی کا ارتکاب کرے۔ لوگوں کے اندر وہ برائی نہیں کرتا، اپنی اجتماعی زندگی کے اندر وہ بڑا ہی متقی ہوتا ہے۔ یہاں پہ دو باتیں ہیں،
کہ محفل کے اندر، اپنی اجتماعی زندگی کے اندر میں اور آپ یا کوئی بھی اگر گناہ نہیں کرتا، گناہوں سے دور رہتا ہے، تو اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ کہ وہ شخص اللہ سے ڈر کر اس گناہ کو چھوڑ رہا، دوسری کہ وہ شخص بندوں سے ڈر رہا ہے، لوگوں کے سامنے وہ ایسا کام نہیں کر رہا کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے افراد اس کی تصدیق کریں۔ اللہ رب العزت کو مقصود یہی ہے کہ ایک بندہ اگر اجتماعی زندگی میں گناہوں سے میرے ڈر کی وجہ سے دور ہے، تو اس کی انفرادی زندگی بھی، اس کی تنہائیاں بھی میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے پاک اور صاف ہو۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے روزہ سب سے بہترین ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کے لیے سب سے بہترین موقع ہے۔ دیکھیے، صبح ہم نے روزے کی نیت کر لی، سارا دن ہے، انسان تنہائی میں بند کمرے میں ہے، اس کے سامنے طرح طرح کے پھل پڑے ہیں، اس گرمی کے موسم میں اس کے سامنے مشروبات بھی موجود ہیں، پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شخص کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کو دیکھنے والا کوئی شخص نہیں ہے، اس کے باوجود وہ بندہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، ان کو چھوتا بھی نہیں، پانی کے قریب بھی نہیں جاتا۔ کیوں؟ پانی حرام ہے؟ نہیں۔ یہ کھانا حرام ہے؟ نہیں۔ کیوں کہ اس کو پتا ہے کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، صبح سے لے کر شام تک میرے مالک نے مجھ پر یہ دو چیزیں حرام کر دی۔ وہ بندوں سے نہیں ڈرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، تنہائی میں دیکھتا ہی کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود اس رب کا خوف دل میں، جس رب کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے، وہ یہ کھانے پینے کی چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتا۔ میرے بھائیو، روزے کا مقصد یہی ہے کہ جیسے تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ اللہ کے حکم کی وجہ سے تم ان دو حلال چیزوں سے بھی رک گئے ہو، ایسے ہی تمہاری زندگی بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزرے، تمہاری زندگی ساری کی ساری اللہ سے ڈرتے ہوئے گزر جائے، تم گناہوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ میرے بھائیو، روزے میں کیا پابندی ہے؟ اللہ کھانا پینا ایک مخصوص وقت کے لیے حرام، بیویوں کے پاس جانا حرام، جو حلال تھا اس کو حرام کر دیا، ہم اس کے قریب نہیں جاتے۔ فحاشی اور ریانی، بد کلامی، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی، یہ تو اسلام میں ویسے ہی حرام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے ایک انسان اللہ کی حلال چیزوں سے تو رک جائے، لیکن وہی بندہ، وہ انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رکے نا۔ میرے بھائیو، اگر ہمارے اندر یہ تبدیلی نہیں، ہم اگر اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے یہ سبق نہیں سیکھا کہ ہم اللہ کے حکم سے، ان منکرات سے رک جائیں گے، باز آ جائیں گے، اللہ کی قسم ہم نے روزے کا مقصد نہیں پایا، ہم نے روزے کو نہیں سمجھا، اس کے فلسفے کو نہیں جانا، پھر ہمارے ہاں یہی ہوگا، انسان بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے اور زمانے بھر کی غلاظتیں، جھوٹ، مکر اور فریب اس کے اندر جمع ہے، اس نے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں کمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رونگٹے کھڑے کر دینے والی، میرے بھائیو، رونگٹے کھڑے کر دینے والی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا، ہمیں یہ بات بتلائی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کو بھی، اپنی امت میں سے اس گروہ کو بھی، ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، اللہ کے ہاں قیامت والے دن آئیں گے، تہامہ پہاڑوں جتنی چمکتی ہوئی نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کے پہاڑ ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نمازیں ہیں، ساری نیکیاں لے کر آئیں گے اللہ کے ہاں۔ یہ پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے، اللہ کیا کریں گے؟
اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ رب العزت انہیں ہوا منصورہ بنا کر اڑا دیں گے، جس طرح روئی ہوا کے اندر اڑ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، ایسے ہی ان کی یہ پہاڑ جیسی نیکیاں اڑا دی جائیں گی۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی ہمیں بتائیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ جانتے ہوئے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری قوم سے ہوں گے، وہ میری امت سے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے۔ جیسے تم رات کو عبادت گزار ہوتے ہو، عبادتیں کرتے ہو، ویسے وہ بھی عبادتیں کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، تمام کے تمام اعمال کریں گے، لیکن ان کے اندر ایک خامی ہوگی، ایک برائی ہوگی، ایک بری خصلت ہوگی جو تم میں نہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ سب کچھ یہ نیکیوں کے اعمال کریں گے، لیکن جب تنہائی ہوگی، اکیلے ہوں گے، ان کی انفرادی زندگی ہوگی، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے کا ان کو موقع میسر ہوگا، وہ بڑی دلیری کے ساتھ کر گزرے۔ اجتماعی زندگی میں بڑے متقی، تقوی اور زہد کا پہاڑ نظر آئیں گے، لیکن جب اکیلے ہوں گے، جب ان کو دیکھنے والا ان کے رب کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، وہ اللہ کی حدوں کو پھلانگ دیں گے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کی غیرت ہے کہ ایک بندہ لوگوں کے سامنے برائی نہ کرے، اگر تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہے، تو وہ مالک، وہ خالق تو تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے۔ وہ تو جب کوئی انسان ہمارے سامنے نہ ہو، تنہا ہو، رات کا وقت ہو، تب بھی وہ مالک دیکھتا ہے۔ یہ بندہ اس رب سے نہیں ڈرتا۔ اگر اس مالک کا ڈر ہوتا، جیسے اس کی اجتماعی زندگی تھی، جیسے یہ مجلسوں کے اندر متقی تھا، ایسے ہی متقی یہ تنہائیوں میں بھی ہوتا۔ میرے بھائیو، اس قوم کی یہ بری خرابی ہوگی کہ ان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی مختلف ہوگی، اور ایک مومن کی زندگی اجتماعی اور انفرادی مختلف نہیں ہوتی۔ وہ تنہا ہو تب، وہ مجلس میں ہو تب، لوگ دیکھ رہے ہیں تب، نہیں دیکھ رہے بھی تب، وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ، میرے بھائیو، یہ ہے تقویٰ۔ یہ ہے تقویٰ کہ انسان کی اجتماعی انفرادی زندگی یکساں ہو، اور جس بھی شخص نے، جس قوم نے اس فلسفے کو سمجھ لیا، اللہ کی قسم ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا، انقلاب ان کی زندگیوں میں، ان کی زندگیوں میں اطمینان اور سکون آیا۔ بے سکونی کیوں ہے؟ ہماری اجتماعی زندگیاں تو ٹھیک، ہماری انفرادی زندگیاں، ہماری تنہائیاں اللہ کے ذکر سے خالی ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بھری پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک نوجوان آتا ہے، اگر یہ بات کہتا ہے اللہ کے نبی مجھ پر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجیے، پریشان ہے، ہوا کیا؟ راستے میں آتے ہوئے ایک عورت کو ہاتھ لگ گیا، کسی نے دیکھا نہیں، دیکھنے والا کوئی انسان نہیں، کسی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں، خود ہے، خود چلا آ رہا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھاتے ہیں، وہ پریشان ہے، نماز ختم ہوتی ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی مجھ پہ فیصلہ کیجیے اللہ کے کتاب۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ وہ کہتا ہے پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس نماز کی وجہ سے، اس نماز کی برکت سے اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ کس نے ابھارا اس کو؟
اس کو کس نے ابھارا کہ وہ جائے اور خود اپنی اس غلطی جو انجانے میں ہوئی اپنے آپ کو پیش کر دے؟ اللہ کے نبی تھے، ان کے سامنے رکھ دیا کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، فیصلہ کیجئے۔ وہ جانتے تھے یہ دنیا کی عارضی زندگی، یہاں پہ تھوڑا جو معاملہ ہوگا انسان سہ لے گا، لیکن ہم سب خاموشی سے دبے رہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا شاید اللہ نہیں دیکھتا، شاید اللہ کو خبر نہیں، ہم بچ گئے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کل قیامت کو اگر اللہ نے پکڑ لیا تو چھڑا کوئی نہیں سکے۔ یہ انقلاب ہے جنہوں نے اس روزے کے فلسفے کو سمجھ لیا کہ تقویٰ ہے کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی، آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ پوچھا گیا زنا کا ارتکاب ہوا ہے، میں نے اللہ کی حدوں کو پامال کر دیا، زنا کا ارتکاب ہو گیا، اس زنا کی وجہ سے اب میں حمل سے ہوں۔ میرے بھائیوں کوئی گواہ نہیں، وہ عورت خود چل کر آتی ہے، کوئی کھینچ کے نہیں لایا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ گناہ تم نے کیا، اس پیدا ہونے والے بچے کا قصور نہیں، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب میرے پاس آنا۔ میرے بھائیوں بچے حمل سے بچہ پیدا ہونے تک ایک ٹائم پیریڈ ہے، 8-9 مہینے کا۔ اللہ کے نبی نے لکھا نہیں اپنے پاس کہ فلاں عورت ہے اس کا یہ معاملہ ہے کہ لکھ لیا جائے 9 مہینے ہوں گے ہم اس کو بلائیں گے، حد لگائیں گے، نہیں۔ 9 مہینے گزرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کوئی کاسب بھی نہیں بھیجا کہ جاؤ بلا کے لاؤ، وہ عورت خود آتی ہے، اپنے ہاتھ میں نومولود بچہ لیا ہے۔ اللہ کے نبی بچہ پیدا ہو گیا، یہ میرے ہاتھ میں ہے، مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہارے اوپر حد لگے گی، تمہیں مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، اس بچے کا کیا ہوگا؟ اس کو کون پہ دودھ پلائے گا؟ جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ کھانا کھانے کے، روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تب میرے پاس آ۔ پھر بھی لکھا نہیں، چھوڑ دیا، جاؤ۔ وہ عورت جاتی ہے، مفسرین لکھتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں شارحین لکھتے ہیں کہ وہ عورت بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور ساتھ اس کی کوشش ہے کہ یہ جتنا جلدی ہو سکے یہ بچہ روٹی بھی کھانا شروع کر دے۔ اللہ میرے بھائیو اس عورت کے سامنے تھی ساری صورتحال، اسے پتا تھا میں جاؤں گی میرے اوپر حد لگائی جائے گی۔ حد بھی کیسی؟ اللہ اکبر، آدھا گاڑ دیا جائے گا زمین میں، لوگ پتھر مار مار کر مجھے قتل کر دیں گے، اس وقت تک چھوڑیں گے نہیں جب تک میری روح میرے جسم سے جدا نہیں ہوتی۔ وہ جانتی ہے یہ دردناک موت، وہ جانتی ہے لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوگا، ان کے سامنے ذلت اور رسوائی بھی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ وہ عورت ہے جس نے اللہ کی حدوں کو پامال کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں جنہوں نے تقویٰ کے مفہوم کو سمجھا، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر واقعتاً بیٹھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، بچہ لے کر اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی یہ روٹی کھانا شروع ہو گیا، مجھے پاک کیجیے۔ اللہ میرے بھائیوں ہمارے اندر حوصلہ ہے، ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہے، ہم تو اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم اتنے جری ہیں، ہم اللہ کے سامنے اتنے اکڑنے والے ہیں۔ اللہ اور وہ ہے جس کو معلوم تھا یہ دنیا کی ذلت، یہ دنیا کے عذاب، یہ دنیا کی سختی، یہ چند دن کا، یہ گھڑیوں کا مسئلہ ہے، گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے بات ختم ہو جائے گی۔ اگر میں اسی حال میں اپنے رب کے پاس پیش ہوگی، میرے نامہ اعمال میں یہ گناہ ہوا، اللہ نے وہاں پکڑ لیا تو پھر چھڑا نہیں سکتا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ۔ میرے بھائیوں جس سے
میں اپنی بات کروں گا، آپ کے بارے میں نہیں۔ اللہ کی قسم ہم خالی ہیں، ہمارے پاس باتوں کی باتیں ہیں، عمل کے میدان میں ہم کورے ہیں، ہم یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ اکبر، امام ابن جوزی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر قبر میں پڑے ہوئے مردوں کو کہا جائے کہ تمنا کرو، آرزو کرو، تو وہ ایک ہی آرزو کریں گے، اللہ ہمیں رمضان المبارک کا ایک دن دے دے۔ ہمیں اللہ نے ہماری یہ خوش نصیبی، اللہ کا احسان، اللہ نے وہ عظیم مہینہ ہماری زندگیوں میں لا کھڑا کیا۔ ہم کہاں پہ ہیں میرے بھائی؟ برا نہ مانیے گا، پہلے دن تراویح ہوئی، 6 صفحے تھی، اللہ اکبر۔ ہمارے تقوی کا حال دیکھیے، ہمیں اللہ کا ڈر دیکھیے، رات کو 2.5 صفحے تھی، اللہ اکبر۔ ہمارے اعمال صحابہ سے بڑھ کر ہیں، ہم اللہ سے، صحابہ سے بڑھ کر ڈرنے والے ہیں۔ وہ تقوی کے پہاڑ، ان کی راتیں اللہ کے ذکر میں گزرتی، اللہ کے ذکر میں۔ ہم کہاں پہ؟ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ، مجھ سمیت میں پہلے ہوں اس بات میں، اللہ کی قسم ہمیں کوئی کہے نا، کوئی ایک عمل اپنی زندگی کا نکالو جس کو اللہ کے سامنے تم پیش کر سکتے ہو، اے اللہ میں تیری خاطر یہ کام کیا ہے، ہماری زندگی میں ایسا عمل بمشکل ہی نکلے۔ اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ دے دیا، اللہ نے ہمیں یہ زندگی دے دی، میرے بھائیوں غنیمت جانیے، غنیمت جانیے۔ اللہ نے اس کا جو مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، اس کو حاصل کیجیے، اس کے لیے دوڑ لگائیے، دوڑیے اللہ کی مغفرت کی جانب، اللہ کی جنت کی جانب دوڑیے، اپنی توانائیوں کو صرف کیجیے۔ میرے بھائیوں، سب کام کر رہے ہیں، زندگی کے جھمیلے نہیں ختم ہوتے، لیکن زندگی کے یہی تو زندگی ہے۔ انسان روزی کے معاملات بھی چلائے، لیکن اللہ کے سامنے گڑ گڑائے بھی، یہ عبادات ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی جانوں کے اوپر جبر کیجئے، سختی کیجئے، اپنے آپ کو زبردستی جبر کرتے ہوئے لائیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کیجئے۔ اللہ، عروہ بن زبیر ہے رضی اللہ، خاندانی مسلمان ہے، خاندانی، جیسے میں اور آپ خاندانی مسلمان، ہمارے باپ دادا مسلمانوں کے گھرانے ہیں، عروہ بن زبیر بھی ہیں خاندانی مسلمان، صحابی کے بیٹے ہیں، ام المؤمنین کے بھانجے ہیں، وہ بھی خاندانی مسلمان تھے، ہم بھی خاندانی مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کی اور اپنی زندگی پہ ہم نے غور کرنا۔ پاؤں میں پھوڑا نکلتا، علاج معالجہ ہوتا، حکیم کہتے ہیں نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں، زہر پھیل چکا ہے، اب آپ کا پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ کہتے ہیں اب کوئی علاج نہیں، میں تیار ہوں۔ حکیم آتے ہیں، اوزار اپنے لے آئے، آج تو بڑی جدت آ گئی ہے، اوزار لے آئے، ایک شیشی عروہ بن زبیر کو پیش کرتے ہیں۔ عروہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، یہ شراب کی شیشی ہے، اس کو پی لیجئے، پینے سے مدہوشی طاری ہوگی، ہم نے آپ کا پاؤں کاٹنا ہے، اوپر سے گوشت کاٹا جائے گا، آری سے ہڈی کو کاٹا جائے گا، بڑا ہی تکلیف دہ مرحلہ ہے، اس شیشی کو پی لیجئے، مدہوشی ہوگی، تکلیف کم سے کم ہوگی۔ اللہ، پرواہ ہے جن کی تربیت ہوئی ہے میرے بھائیوں، کہتے ہیں پہلی بات یہ شراب اللہ نے حرام کی ہے، میں اس کو نہیں پیوں گا۔ دوسری بات، میں یہ حرام، اللہ کی یہ حرام کردہ چیز پی لوں اور اسی حالت میں مر جاؤں، اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوں کہ میں نے حرام کھایا ہو، اور وہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ ہم اللہ کہتے ہیں میں برداشت کروں گا، میں نے یہ شیشی نہیں پینی،
شراب نہیں پینی، آپ پاؤں کاٹیے میں برداشت کروں گا۔ پاؤں کاٹتے ہیں، گوشت کاٹا جاتا ہے، ہڈی کاٹنا شروع ہوتے ہیں اور وہ تلاوت کر رہے ہیں، تکلیف کا یہ عالم ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش نہیں، پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے، سارا دن بے ہوش رہتے ہیں، شام کو آنکھ کھلتی ہے، ہوش آتا ہے، پہلی بات کہتے ہیں، پہلی بات عروہ کہتے ہیں لوگوں تم نے نماز پڑھ لی، عروہ نے نماز نہیں پڑھی۔ ہماری زندگیاں میرے بھائیوں، ہماری زندگیاں وہاں پہ مدہوشی ہے، بے ہوش ہیں، شریعت کا حکم ثابت ہے، اس کے باوجود یہ حالت، ہم ہوش میں ہوتے ہیں، زندگی کی ساری رنگینیاں دیکھ رہے ہیں، ہمیں نمازوں کی کتنی فکر۔ اگلی بات، اللہ کی قسم، اگلی بات جو عروہ نے کہی، اللہ، عروہ کہتے ہیں میرا وہ کٹا ہوا پاؤں لاؤ۔ پاؤں لایا جاتا ہے، پاؤں کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں اے پاؤں میں تیرے اوپر چلتا رہا، لیکن اے اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے، میری زندگی میں کبھی بھی عروہ اپنے اس پاؤں پر چل کر تیری نافرمانی کے لیے نہیں گیا، اپنی زندگی میں کبھی بھی اس پاؤں سے تیری نافرمانی کے لیے نہیں گیا، اللہ تو گواہ ہے۔ میرے بھائیوں، مجھ سمیت میں پہلے، یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میں نہیں کہہ سکتا اللہ کی قسم کہ ہاتھ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کے لیے اسے استعمال نہیں کیا۔ یہ پاؤں ہیں، یہ زبان ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ ناک ہے، میرے جسم کا ایک ایک حصہ ہے۔ اللہ کی قسم ہم ایسے نہیں ہیں، ہماری زندگیاں ایسے نہیں گزری، ہم نے اللہ کا ڈر ایسے اختیار نہیں کیا، ہمارے دلوں میں رب کا خوف ایسے نہیں بیٹھا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا یہ جسم کبھی بھی اپنی زندگی میں چل کر اللہ کی نافرمانی کے لیے نہ گیا۔ ہمارا تو کون سا دن ہے، دن میں وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم رب کی نافرمانی نہیں کرتے؟ کون سی گھڑی ہے؟ آنکھیں ہماری بد نظری کے لیے استعمال ہو رہی، برائی کے لیے چل کر ہمارے پاؤں استعمال ہو رہے، کون سا ایسا جرم ہے؟ میرے بھائیوں، تقویٰ ہے، تقویٰ یہی ہے کہ ڈریے، ڈر جائیے، اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال لیجیے۔ یہ رمضان بہترین موقع ہے، بہترین موقع، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دینے کا بہترین موقع ہے۔ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا گیا، ہمارے ذمے اب یہ ہے ہم نے اپنے نفس کو مارنا ہے، اپنے نفس کو مار کر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر۔ اب حضرت عمر ہے رضی اللہ عنہ، امیر المومنین ہیں، نکلتے لوگوں کو جانچتے، امتحان لیتے ہوئے سفر پہ نکلتے ہیں، ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، نوجوان ہے، بکریاں چرا رہا ہے، پوچھتے ہیں اسے، جا کر یہ کہتے ہیں میرا نام عمر بن خطاب ہے، کہتا ہے میں نے آپ کو پہچان لیا، آپ امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم سفر پہ جا رہے ہیں، ہمیں ایک بکری چاہیے جسے ہم کھلاتے جائیں اور اس کا دودھ پیتے جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں۔ وہ کہتا ہے بکریاں میری نہیں، میں تو امین ہوں، میں غلام ہوں، میرے مالک کی ہیں، میں تو صرف بکریاں چرا رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں تم ایک بکری ہمیں دے دو، امتحان لے رہے ہیں،
کل کبھی آؤ گے میرے پاس تو میں تمہارا بھی کام کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے میں ان بکریاں ہیں ہی نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس کا مطلب تمہارا مالک تجھ پر اعتبار نہیں کرتا۔ اپنے مالک کو کہنا بھیڑیا آیا تھا، ایک بکری اٹھا کر لے گیا، ایک بکری ہمیں دے دینا، تمہارا بھی کام ہو جائے گا، کل کبھی میرے پاس آؤ گے میں تمہارا کام کروں۔ کہتا ہے ایسی بات نہیں، میرا مالک مجھ پہ بڑا اعتماد کرتا ہے، شام کو میں خالی ہاتھ جاؤں، خالی ہاتھ ایک بکری بھی نہ ہوں اور اس کو کہوں کہ بھیڑیے آئے تھے ساری بکریاں اٹھا کر لے گئے، میرا مالک تب بھی میری بات پہ یقین کرے۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر تو بات ختم، پھر تو ایک بکری دے دو، مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ کہتا ہے آپ نے مجھے مجبور کر دیا، میں آپ کو ایک بکری دے دیتا ہوں، اس کے بدلے کبھی میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ میرا بھی کام کر دیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بس ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی حل کر دیجیے۔ غلام ہے زر خرید غلام، کہتا ہے مالک کو بھی خبر نہیں ہوگی، کل قیامت قائم ہوگی، اللہ راز کھول دے گا، راز کھول دیے جائیں گے، اس وقت یہ ظاہر ہوگا کہ میں نے یہ کام کیا۔ اے عمر آپ اس وقت میرے اس گناہ کو اپنے سر لے لیں، میں آپ کو یہ بکری دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر زاروں قطار رو دیے کہ یہ دیکھو جنگل میں رہنے والا ہے بھی غلام، اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے دل میں اس قدر۔ کہتے ہیں اپنے مالک سے ملواؤ، ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ غلام خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں آپ اب میرا سامنے وادی میں مالک رہتا ہے، وہ ایک بکری کیا وہ سارا ریوڑ آپ کو دے دے گا۔ حضرت عمر ڈھونڈتے ہوئے اس کے مالک تک پہنچتے ہیں، اسے جا کر کہتے ہیں مجھے تمہاری بکریاں بڑی پسند ہیں، اور بکریوں سے بھی بڑھ کر وہ بکریوں کا چرواہا مجھے پسند ہے، بتاؤ میں وہ خریدنا چاہتا ہوں، بکریاں بھی اور غلام بھی، اس کا کیا لوگ؟ اس نے تھوڑی سی قیمت پر وہ بکریاں اور غلام حضرت عمر کو بیچ دیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں آؤ اب میرے ساتھ چلو، اس غلام کو بتا دو۔ وہ آتے ہیں، آ کر بتاتے ہیں، اللہ، وہ کہتے ہیں آج سے تم حضرت عمر کے غلام ہو۔ وہ غلام کہتا ہے مالک آپ ہیں، اب بتائیے یہ بکریاں لے کر کہاں جاؤں؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ اکبر کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں، اور یہ ساری کی ساری بکریاں میں تحفے کے اندر تمہیں دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جو شخص جس کے شخص میں اللہ کا اس قدر ڈر ہو، اللہ کا اس قدر مطیع و فرمانبردار ہو، پھر اس کے لیے جائز نہیں وہ کسی دوسرے شخص کی بندگی کرے، اس کی غلامی میں رہے۔ جاؤ اپنی زندگی کو اب اللہ کی بندگی میں گزار دو۔ اللہ نے قرآن مجید میں اسی لیے کہا تھا میرے بھائیوں، مشکل آ جاتی ہے، معاملات بگڑ جاتے ہیں، سختیاں آ جاتی ہیں، لیکن تقویٰ کا معاملہ ہر وقت، ہر دن، ہر وقت پیش آنا چاہیے۔ اگر تقویٰ اختیار کیا اللہ رب العزت ہمارے لیے رستے بنا دے گا۔ غلام ہے، اللہ نے کیسے سبب بنایا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ جو مجھ سے ڈر گیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو مجھ سے ڈر گیا، اللہ اس کے لیے مخرج نکلنے کا راستہ بنا دیتا اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ میرے بھائیو یہ مہینہ رمضان المبارک، یہ روزے اسی ایک بات کا سبق دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس مہینے کی مشقت، اس مہینے کی یہ عبادات نے اگر ہمیں یہ ایک نقطہ سمجھا دیا کہ تقویٰ ہے کیا، اللہ کا ڈر ہے کیا، ہماری زندگی بدل جائے۔ ورنہ یہ رمضان پچھلے رمضان کی طرح ہوگا، جیسے کتنے ہی رمضان المبارک کے مہینے آئے گزر گئے، ہماری زندگیاں جیسے تھیں ویسے ہی رہی، ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی، ہماری تنہائیاں پاک نہ ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آخر میں دو باتیں. پہلا، رمضان المبارک میں کرنے کے کام. دو کام. پہلا، اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق. یہ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ. اس مہینے کے اندر اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے. ہماری بدقسمتی ہے، ہر انسان اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنی دل کی کیفیت اس سچ کو جان سکتا ہے. 11 مہینے گزر چکے پچھلے رمضان سے ابھی تک. مجھ سمیت ہم میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے ان 11 مہینوں کے اندر قرآن مجید کی 1 بار 2 بار 3 بار تکمیل کی؟ اس کا جواب اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھنا. اس رمضان کو خصوصی طور پر اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے مخصوص کر اپنے دن کا ایک مخصوص حصہ اللہ کے اس پہ قرآن کی تلاوت کے اندر صرف کیجیے. 2 بار 4 بار 6 بار ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ اس قرآن مجید کو پڑھیے، سمجھیے. اور دوسرا، اس مہینے کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ کے راستے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی رمضان المبارک میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے، تیز ہوا سے بھی بڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس قدر اللہ کے راستے میں اپنی زبانوں کو قرآن مجید کی تلاوت سے اور اپنے مال کو اللہ کے اس دین کے لیے لگاتے چلے. یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا مہربانی ہے. اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی کا معاملہ. دوسری بات، آپ کو پتہ ہے الحمدللہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا معاملہ ہوتا ہے. کوشش کیجیے، کیونکہ اس بار ایک مخصوص تعداد ہی، گنتی کے افراد ہی اعتکاف بٹھائے جائیں گے. تو جو اعتکاف کی نیت رکھتا ہے وہ 15 سے 16 یا 17 رمضان تک بتا دے، تاکہ اس کے مطابق یہ معاملہ کیا جائے. اور اپنے آپ کو وقف کیجیے، یہ 10 دن نکالیے اللہ. دوسری بات، آپ کی اطلاع میں آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک میں مرکز کے اخراجات 4 سے 5 گنا بڑھ جاتے ہیں. 4 سے 5 گنا. اس لیے اپنے مال میں سے اس مرکز کے ساتھ دل کھول کر تعاون کیجیے. دل کھول کر تعاون کیجیے. جتنا اللہ نے آپ کو دیا اس سے بڑھ کر تعاون کیجیے. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے لیے نیکی کرنا آسان بنا دے. اللہ رب العزت ہمارے لیے اس رمضان المبارک کے مہینے کو بابرکت بنائے. ایسا بابرکت کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی برکتوں کو سمیٹ سکیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی راتوں کو
اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حاجات و مناجات اس کے سامنے رکھ سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ساری زندگی گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور بالخصوص یہ مہینہ اللہ کی قربت کا مہینہ، اللہ اس مہینے میں اپنی نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، جتنے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوگی اللہ ان کے ایمان کو قبول کرے۔ اللہ رب العزت ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اللہ رب العزت جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، مظلوم ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے۔ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں دنیا کے کسی بھی جگہ پر کفر کے سامنے برسر پیکار ہیں، اللہ مجاہدین کی تائید و نصرت کرے، ان کے لیے اپنے فرشتوں کو مدد کے لیے نازل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔